آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، تو پھر آپ نے گلگت بلتستان سے ایف سی آر کا نظام کا خاتمہ کیا، آپ نے راجگیر نظام کا خاتمہ کیا، آپ نے وہ اصلاحات کیے جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں انقلاب آیا تھا۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو گندم کی سبسڈی دلوایا تھا۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا تو پھر آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو پیٹرول کا سبسڈی دلوایا تھا۔ آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو اتنا روزگار دلوایا تھا، اتنا روزگار دلوایا تھا کہ روزگار موجود تھا مگر دینے کو کوئی مل نہیں رہا تھا۔ آپ نے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، روندو کے عوام نے شہید بی بی کے ساتھ دی تھی، تو پھر آپ نے گلگت بلتستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر پاس کروایا، آپ کے ہاں الیکشن شروع ہوئے، آپ کا آواز دلوایا گیا، آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے پورے پاکستان میں جو نیشنل قومی ادارے تھے وہاں آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو روزگار دلوایا تھا۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے نہ صرف اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دیا تھا، آپ نے نہ صرف اس ملک کے مزدوروں کو روزگار دیا تھا، آپ نے اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دیا تھا۔ آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا تو اس ملک کے ہر گلی میں، اس ملک کے ہر گاؤں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے نظام شروع ہوا، جس سے نہ صرف اس عورت کو روزگار ملی، وہ اپنا گھر کو چلا سکی، مگر اس ملک کے بچوں کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی۔ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آپ نے پی پی کے ساتھ دیا، ہم نے نہ صرف آپ کو روزگار دیا مگر عورتوں کو پولیس میں روزگار دیا، لیڈی پولیس اسٹیشنز کھولے تھے، لیڈی پولیس آفیسرز بنے تھے۔ آپ نے پھر صدر زرداری کے ساتھ دیا تھا، آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تو پھر آپ نے گلگت بلتستان کو اپنا اسمبلی دلوایا تھا، آپ نے گلگت بلتستان کو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی دلوایا تھا، آپ نے یہاں کے عوام کو روزگار دلوایا تھا، آپ نے صدر زرداری کے دور میں گلگت بلتستان کے عوام کو 25,000 جابز دیے تھے۔ آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تھا تو پھر آپ نے اس ملک کے ملازمین کی تنخواہ میں 150% کروایا تھا۔ آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تو پھر ہم نے اپنے سپاہیوں کی تنخواہ میں، اپنے فوج کی تنخواہ میں، جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا تھا۔ آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تو پھر ہم نے اپنے بزرگ پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کروایا تھا۔ اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، اب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تاکہ جو کام رہتا ہے، جو خواب قائد عوام نے یہاں کے نوجوانوں کے لیے دیکھا تھا، جو وعدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہاں کے عوام کے ساتھ کیا تھا، وہ جو کام رہتا ہے ہم نے مل کے پورا کرنا ہے۔ ہم نے آپ کو حق حکمیت دلوانا ہے، ہم نے آپ کو حق ملکیت دلوانا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کا آواز اسلام آباد تک پہنچانا ہے۔ آج تک تو لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کے لیے فیصلے لے رہے ہیں،
انشاءاللہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تو پھر روندو کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے لیے فیصلے لیں گے۔ وزیر اعظم کون بنے گا آپ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو تو پھر ہم یہاں کے غریب عوام کا مستقبل تبدیل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے غریب کے ساتھ دیا ہے، مظلوم کے ساتھ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں یہاں سے منتخب کرواتے ہو، گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ دیں گے اور ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اپنا حق دیا جائے گا۔ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، تاکہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ بلتستان ہو، گلگت ہو، وہاں بھی ہم سندھ کی طرح آپ کے لیے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کریں۔ ہم نے تو روندو کے عوام کو اس سلیکٹڈ کا، اس نااہل عمران سے، اس کی تباہی سے بچانا ہے۔ 2 سال حکومت کیا ہے پاکستان میں، اور جو حال کیا ہے ہمارا پیارا پاکستان کا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے حکومت کے ملازمین سراپا احتجاج ہے، ہر طرف ہر طبقہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا نرسز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی دھرنا دے رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ عمران جس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا وعدہ نہیں کیا تھا، آج پاکستان کے نوجوان رو رہے ہیں کہ ہم اس آدمی کے جھوٹ کو کیوں مانے تھے۔ آج پاکستان کے نوجوان 2 ڈگری ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا۔ وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ہر ادارہ سے عوام کو بے روزگار کروا رہا ہے، پی ٹی وی سے بے روزگار کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا ہے، سٹیل مل کو، کراچی کی سٹیل مل کو بند کر کے وہاں کا 10,000 مزدوروں کو بے روزگار کر رہا ہے۔ ہم نے اس تباہی سے آپ کو بچانا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے جس نے ہمیشہ روندو کا آواز بنا ہے، بلتستان کے آواز بنا ہے، گلگت بلتستان کا آواز بنا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ روندو کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، میں جانتا ہوں آپ بہادر لوگ ہیں، آپ وفادار لوگ ہیں، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے ہمیشہ سچ کے ساتھ دیا ہے، آپ نے شہیدوں کے ساتھ دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ہمیشہ پی پی کے ساتھ دیا ہے، 2020 میں نومبر 15 پہ الیکشن دن پہ آپ ویسا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے۔ تیر کا امیدوار کو وزیر محمد خان صاحب کو جتوا کے پورے پاکستان کو پیغام بھیجیں گے کہ جو پی پی کا منشور ہے وہ گلگت بلتستان کا ہر علاقہ کا مطالبہ ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو، روندو کے عوام کو صوبہ چاہیے،
روندو کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں ممبران چاہیے، سینٹ میں ممبرز چاہتے ہیں، اپنے فنڈز میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ اپنا حق حکمرانی چاہتے ہیں، حق ملکیت چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہو کہ ماضی میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کیا تھا، اور اگر کسی اور نے لینڈ ریفارمز کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا ہے، تو آپ نے ہمیں 2/3 میجورٹی دینا ہے، آپ نے مجھے 2/3 میجورٹی دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو اپنے زمین کا مالک بنایا، میں گلگت بلتستان کے عوام کو، روندو کے عوام کو اپنا زمین کے مالک بنا کے رہوں گا۔ ساتھیوں، ہم نے گلگت بلتستان کو عمران کی تباہی سے بچانا ہے، تبدیلی کی تباہی سے بچانا ہے۔ عمران چاہتا ہے کہ وہ ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرے۔ کیا روندو کو عوام ان کو یہ اجازت دے گا کہ وہ ہمارا پولیس کو اپنا ٹائیگر فورس بنا دے، وہ ہمارا فوج کو، اپنا رینجرز کو اپنا ٹائیگر فورس بنا دے؟ یہ سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہر پاکستانی کے ادارے ہیں۔ ہم عمران خان کو ان ادارے کو ٹائیگر فورس بنانے نہیں دیں گے۔ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، ایم آر ڈی کی تحریک ہو اس ظالم ضیاء الحق کے خلاف، تو گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ عامر مشرف کے خلاف ہم نے جب اے آر ڈی تحریک چلائے تھے تو گلگت بلتستان کے عوام ہمارا شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ آج ہم اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پلیٹ فارم سے تحریک چلا رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ روندو کے عوام، بلتستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ اتنا ہی دیں گے جتنا انہوں نے شہید بھٹو اور شہید بی بی کے ساتھ دیا تھا۔ میں آپ کا جو محبت ہے، جو جذبہ ہے، جس طریقے سے آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، ہمیں گلگت بلتستان میں ہر علاقہ جو محبت ملا ہے، ہم یہ کبھی نہیں بھول سکتا، اور انشاءاللہ تعالی زندگی بھر ہم آپ کی آواز بن کے کام کریں گے، آپ کا نمائندہ بن کے کام کریں گے۔ نہ صرف پاکستان میں آپ کی آواز بنیں گے، مگر دنیا بھر میں آپ کی آواز بنیں گے۔ آپ نے نومبر 15 کو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ کو منتخب کرنا ہے۔ آپ نے محنت کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، ہر آدمی کو کنونس کرنا ہے کہ یہ تو صرف اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ تو حکومت بنانے کی لڑائی نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے مستقبل کی سوال ہے، روندو کے نوجوانوں کا مستقبل کے سوال ہے۔ آپ نے کسی لوٹا کے ساتھ نہیں دینا ہے، کسی آزاد کے ساتھ نہیں دینا ہے، ساتھ دینا ہے تو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دو، ساتھ دینا ہے تو بھٹو شہید کے ساتھ دو، ساتھ دینا ہے تو بی بی شہید کے ساتھ دو، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم آپ کو حق حکمرانی دلوا کے رہیں گے، ہم آپ کو حق ملکیت دلوا کے رہیں گے۔ روندو کا نشان کیا؟ گلگت کا نشان کیا؟ بلتستان کا نشان کیا؟ نوجوانوں کا نشان کیا؟ بزرگوں کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟
جیے بھٹو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی 15 نومبر جیت آپ کی ہوگی, جیت روندو کی ہوگی, جیت ٹیم کی ہوگی.